بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 332 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور سب ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر کا بقیہ سفر. ناظرین، پیج ہے 286 اور ناظرین ہم آپ کے سامنے واقعہ رکھ رہے ہیں غزوہ بدر، یعنی غزوہ بدر کبریٰ، اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ. غزوے کا سبب اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم، بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی، مکے میں خطرے کا اعلان، جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری، مکی لشکر کی تعداد، قبائل بنو بکر کا مسئلہ، جیش مکہ کی روانگی، قافلہ بچ نکلا، مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ، اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت، مجلس شورا کا اجتماع اور اسلامی لشکر کا بقیہ سفر یہ پیش کر چکے ہیں اور بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کا سب ہیڈنگ آج ہوگا اسلامی لشکر کا بقیہ سفر یعنی غزوہ بدر. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے یہ واقعات ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. سب ہیڈنگ ہے اسلامی لشکر کا بقیہ سفر. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے اور حنان نامی پہاڑ نما تودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا. ناظرین، نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے جاسوسی کا اقدام. یہ سب ہیڈنگ ہے جاسوسی کا اقدام. یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور خود فراہمی اطلاعات کے لیے نکل پڑے. ابھی دور ہی تھے، یعنی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا. یعنی اس سے قریش اور محمد و اصحاب محمد کا حال دریافت کیا. دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، یعنی اپنا نام ہی پوچھ رہے ہیں کہ اصحاب محمد کا کیا حال ہے، وہ کیا ہیں اور قریش کیا ہے، اپنے متعلق ہی سوال کر رہے ہیں. لیکن بڈھے نے کہا جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کبھی نہیں بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے. اس نے کہا اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں. اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں، اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینے کا لشکر موجود تھا. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے قریش فلاں دن نکلے ہیں، اگر مجھے خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اسی جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا. جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو، یعنی کس قبیلے سے ہو، کون ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم لوگ پانی سے ہیں.
اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا، پانی سے ہیں کیا؟ یہ کیا جواب دیا کہ ہم پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ ناظرین، نیکسٹ شہ سرخی ہے لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول، یہ اسی کی شہ سرخی ہے۔ اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی ابن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے۔ وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے کہا، ہم قریش کے سکے ہیں، انہوں نے ہمیں پانی بھرنے کے لیے بھیجا ہے۔ قوم کو یہ جواب پسند نہ آیا۔ انہیں توقع تھی کہ یہ دونوں ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، کیونکہ ان کے دلوں میں ابھی بھی بچی کھچی آرزو رہ گئی تھی کہ قافلے پر غلبہ حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ نے ان دونوں کی ذرا سخت پٹائی کر دی اور انہوں نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں، ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا، جب ان دونوں نے صحیح بات بتائی تو آپ لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم، ان دونوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ قریش کے آدمی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا، اچھا اب مجھے قریش کے متعلق بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ ٹیلا جو وادی کے آخری دہانے پر دکھائی دے رہا ہے، قریش اسی کے پیچھے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا، بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا، تعداد کتنی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا، روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا، تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، ان کے اندر معززین قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ کے دونوں صاحبزادے یعنی عتبہ اور شیبہ، اور ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، توئیمہ بن عدی، نظر بن حارث، زمہ بن اسود، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، اور مزید کچھ لوگوں کے نام گنوائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نیکسٹ شہ سرخی ہے باران رحمت کا نزول۔ ناظرین، اللہ عز و جل نے اسی رات ایک بارش نازل فرمائی جو مشرکین پر موسلا دھار برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، لیکن مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی اور انہیں پاک کر دیا۔ شیطان کی گندگی، بزدلی دور کر دی اور زمین کو ہموار کر دیا۔ اس کی وجہ سے ریت میں سختی آ گئی اور قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، قیام خوشگوار ہو گیا اور دل مضبوط ہو گئے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت، یہ ہیڈنگ ہے اہم فوجی مراکز کی طرف اسلامی لشکر کی سبقت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو حرکت دی تاکہ مشرکین سے پہلے بدر کے چشمے پر پہنچ جائیں اور اس پر مشرکین کو مسلط نہ ہونے دیں۔ چنانچہ عشاء کے وقت آپ نے بدر کے قریب ترین چشمے پر نزول فرمایا۔ اس موقع پر حضرت حباب بن منظر نے ایک ماہر فوجی کی حیثیت سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس مقام پر آپ اللہ کے حکم سے نازل ہوئے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے آگے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نہیں ہے، یا آپ نے اسے محض ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر اختیار فرمایا ہے؟ حضور اکرم نے فرمایا، یہ محض جنگی حکمت عملی کے طور پر ہے۔ انہوں نے کہا، یہ مناسب جگہ نہیں ہے، آپ آگے تشریف لے چلیں۔
اور قریش کے سب سے قریب جو چشمہ ہو اس پر پڑاؤ ڈالیں، پھر ہم بقیہ چشمے پاٹ دیں گے اور اپنے چشمے پر حوض بنا کر پانی بھر لیں گے۔ اس کے بعد ہم قریش سے جنگ کریں گے تو ہم پانی پیتے رہیں گے اور انہیں پانی نہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت ٹھیک مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ لشکر سمیٹ کر یعنی لشکر سمیت اٹھے اور کوئی آدھی رات گئے دشمن کے سب سے قریب ترین چشمہ پر پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے حوض بنایا اور باقی تمام چشموں کو بند کر دیا۔ ناظرین، نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے مرکز قیادت۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے، ناظرین یہ ہیڈنگ چل رہا ہے مرکزی قیادت۔ صحابہ کرام چشمے پر پڑاؤ ڈال چکے تھے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ مسلمان آپ کے لیے ایک مرکز قیادت تعمیر کر دیں، مرکز قیادت تعمیر کر دیں تاکہ خدا نخواستہ فتح کی بجائے شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگامی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہم پہلے ہی سے مستعد رہیں۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں گے اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیا رکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے دشمن سے ٹکر لیں گے۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو یہ وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہیں گے جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں۔ اگر انہیں یہ اندازہ ہوتا کہ آپ جنگ سے دوچار ہوں گے تو وہ ہرگز پیچھے نہ رہتے۔ اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ جہاد کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمال مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا۔ پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ یہ اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یعنی لشکر کی ترتیب اور شب گزاری۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے جا رہے تھے کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے، یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ایک درخت کی جڑ کے پاس رات گزاری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسلمانوں نے بھی پرسکون نفس اور تابناک افق کے ساتھ رات گزاری۔ ان کے دل اعتماد سے پر تھے اور انہوں نے راحت و سکون سے اپنا حصہ حاصل کیا۔ انہیں یہ توقع تھی کہ صبح اپنی آنکھوں سے اپنے رب کی بشارتیں دیکھیں گے۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ سورت نمبر 8 کی آیت نمبر 11۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے،
یہ رات جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ آیت پھر ترجمہ اس کا کر رہا ہوں۔ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن و بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے، یہ رات جمعہ 17 رمضان سن 2 ہجری کی رات تھی، اور آپ اس مہینے کی 8 یا 12 تاریخ کو مدینے سے روانہ ہوئے تھے۔ ناظرین، یہ ویلاگ آج کا پہلا ویلاگ یہاں انکمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد اور ان کا باہمی اختلاف، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کمنگ یعنی نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ جو ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، ناظرین یہ ویلاگ تھا 332، اور آج اس کی پہلی قسط تھی 332 کی پہلی قسط تھی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا 333، اور دوسری قسط ہم انشاءاللہ کمنگ ویلاگ میں رکھیں گے اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی، اشکوں کی جھڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں پہ پڑی ہوگی۔ چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی۔